الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن لربكم في دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کئی حضرات نے یہ مشورہ دیا آج کی اس مسجد کے بارے میں کہ موسم کی وجہ سے بہت سے احباب جو بہت پابندی سے آنے والے ہیں شاید آج نہ پہنچ پائیں، اس لیے تفسیر سورہ یوسف کے سلسلے کو آج آئندہ صحبت کے لیے ملتوی کر کے کچھ شعبان کے مہینے کے بارے میں اور 15ویں شعبان کی شب کے بارے میں اور اس کے دن کے بارے میں کچھ بات عرض کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ چنانچہ اسی مشورے کو قبول کر کے اس وقت درس سورہ یوسف پر نہیں دیا جا رہا بلکہ اسی موضوع پر جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں اور بندیوں پر رحمت کا ایک اور ظہور ہے کہ وہ ویسے تو ہر وقت بندوں کے لیے مہربان ہے، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے کچھ ایسے خاص دن اور راتیں اور مہینے رکھ دیے، کچھ ایسی خاص گھڑیاں اور ساعتیں بھی مقرر فرما دی، اور پھر ان خاص ساعتوں کی کچھ خاص خصوصیات بندوں اور بندیوں تک قرآن کے ذریعے اور اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچوا بھی دی کہ بندے اور بندیاں ان خاص گھڑیوں اور ساعتوں، دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں ایک نئے جوش اور نئی امید کے ساتھ اس کی رحمت مانگنے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اسے تو بہانہ چاہیے اپنے بندوں اور بندیوں کو نوازنے کا۔ یہ اس کے لطف و کرم کی انتہا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تو پورا مہینہ مقرر فرمایا رمضان مبارک کا، جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو بندے اور جو بندیاں عام دنوں میں غفلت سے زندگی گزارتے رہے،
پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی حیوانیت، ان کی ملکوتیت اور روحانیت پر غالب آ گئی۔ یہ تو بات آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دو پہلو ہیں، ایک حیوانی پہلو، ایک ملکوتی اور روحانی پہلو۔ یہ جو جسم ہے یہ حیوانی ہے، مادی ہے، یہ نیچے سے آیا ہے، زمین سے آیا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ اس کے تقاضے انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اس جسم کے اندر جو روح ہے یہ اوپر سے آئی، اس کے تقاضے انسان کو بلندی کی طرف کھینچتے ہیں۔ ایک جانور کو جائز و ناجائز کی کچھ تمیز نہیں ہوتی، اسے بھوک لگتی ہے، جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ کھانے لگتا ہے، وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ کس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا، کب بولنا ہے، کتنی آواز میں بولنا ہے، یہ باتیں جانور نہیں جانتا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرے بولنے اور بھونکنے سے کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ تو جس انسان کے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے اس کے اندر یہی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، وہ جائز ناجائز کا فرق نہیں جانتا۔ وہ غصہ آتا ہے تو غصہ نکالتا ہے، اسے کسی کو کاٹنے کا، تکلیف پہنچانے کا دل چاہتا ہے تو تکلیف پہنچاتا ہے، اسے بالکل اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی پر کیا گزرے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہے۔ اسی طرح جانور پر جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ وقت ہے، یہ جگہ ہے، مناسب ہے، نامناسب ہے۔ یہی باتیں جن انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، حیوانیت جس انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، بہت کرم فرمایا کہ اس نے یہ انتظار کیا کہ میرے بندے سال بھر 11 مہینے اپنے شوق سے خود ایک ایسی ترتیب بنا لے کہ وہ چیزیں زیادہ استعمال کریں جن سے ان کی ملکوتی اور روحانی طاقت بڑھے، اور ان چیزوں کو گھٹا دیں جن سے ان کی روحانی طاقت، جن سے ان کی حیوانی طاقت بڑھے۔ شوق دلایا کہ مہینے میں نفلی روزے بھی رکھ لیا کرو، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ لیا کرو، پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے اکثر بندے شوق میں آ کر یہ سب نہیں کریں گے، تو 1 مہینے کے لیے ان کے لیے زندگی کا ایسا نظام فرض کر دوں میں کہ خود بخود وہ چیزیں گھٹ جائیں جن سے حیوانیت بڑھتی ہے، اور وہ چیزیں بڑھ جائیں جن سے روحانیت بڑھتی ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ روزے رمضان کے فرض نہ رکھتے تو ہم میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو زندگی میں کبھی روزہ رکھتے ہی نہ۔ یہ فرض کرنا اللہ کا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ حکومتیں جانتی ہیں کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں ٹیکہ لگوانا ضروری ہے، شوق دلاتی ہے، اپیل کرتی ہے، اشتہار نکالتی ہے، اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ پبلک نہیں مان رہی اور یہ نہیں سمجھ رہے یہ کتنی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر حکومت کمپلسری کر دیتی، اس کی 10 شکلیں نکالتی ہے۔ تمہارے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوگا جب تک کہ فلاں فلاں ٹیکے نہیں لگے ہوں گے، تم کو راشن کی دکان پر راشن نہیں ملے گا جب تک کہ فلاں فلاں ٹیکے نہیں لگے۔
لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اوپر پورے 1 مہینے کے روزے فرض کیے، اور فرض روزے کا مقصد کیا ہے؟ حیوانیت کو گھٹانا اور روحانیت کو بڑھانا۔ وہ سارے اسباب جن سے حیوانیت بڑھتی ہے ان کو گھٹا دیا گیا، کھانا پینا گھٹا دیا گیا، سونا گھٹا دیا گیا، جنسی عمل کو گھٹا دیا گیا، اور وہ اعمال جن سے روحانیت بڑھتی ہے ان کو بڑھا دیا گیا۔ قرآن کی تلاوت، تراویح کا عمل، اعتکاف کا عمل، یہ سب انتظام اس کا ہے کہ روحانی طاقت بڑھ جائے، جو فرشتوں والا پہلو ہے وہ بڑھ جائے، اور حیوانی طاقت کمزور ہو جائے، تاکہ ایک بیلنس پیدا ہو، ایک توازن پیدا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور محبت بھرا برتاؤ اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ کیا۔ اللہ جانتے ہیں کہ گاڑی اگر فل اسپیڈ پہ چلی آ رہی ہو تو ایک دم سے نہیں رک پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ راز فاش کیا کہ تم ایک کام کرو کہ رمضان سے پہلے شعبان سے کمر کس کے رمضان کی تیاری شروع کرو۔ اب جن بندوں کے اندر ذرا بھی تم سے محبت ہوگی اور شوق ہوگا وہ شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارے کو پا کر پورے مہینے، کسی ایک مہینے کے روزے آپ نہیں رکھتے تھے، پورے مہینے کے، کسی بھی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ، ہاں شعبان میں پورے مہینے کے آپ نفلی روزے رکھتے۔ اللہ اکبر! جن کی روحانیت بہت طاقتور تھی اور جن کی حیوانیت بہت کمزور تھی، وہ تو پورے اضافی شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور ہم جن کے لیے اصل میں یہ دوا ہے اور جن کی حیوانیت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، وہ بھی شعبان کے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے آج یہ دعا ہے کہ ہم سب کو آج یہ نیت کرنے کی توفیق ملے کہ جو شعبان کے بقیہ دن بچے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ہم نفلی روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے موسم بھی اچھا کر دیا، روزوں کو آسان کر دیا۔ پھر عجیب و غریب بات ہے، ایک تو ہے پورے مہینے شعبان کے معمولات جس میں روزے کا اہتمام خاص چیز ہے، پھر ایک شعبان کے اندر ایک دن اور ایک رات اور زیادہ خصوصی رکھ دیا۔ بہت سے علاقوں میں، ملکوں میں آج 15ویں شعبان کا دن ہے، اور جو گزری رات وہ 15ویں شعبان کی شب تھی۔ بہت سے علاقوں میں آج 14 شعبان کا دن ہے، آنے والی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور آنے والا دن یعنی کل کا یہ 15ویں شعبان کا دن ہے۔ پوری امت کے علماء تقریباً اس بات پر متفق ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ الفاظ بول رہا ہوں، پوری امت کے علماء تقریباً اس بات پر متفق ہے کہ 15ویں شعبان کی رات اور دن کے فضائل کی یقیناً کچھ حقیقت ہے۔ اتنی کثرت سے احادیث آئی ہیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں معتبر سندوں کے ساتھ، کہ جو سخت سے سخت میں مزاج کے اور بلند سے بلند معیار کے علماء گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دین کی حفاظت کے لیے، اس امت کی حفاظت کے لیے اس کا انتظام کیا ہے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ایسے مضبوط علماء
پیدا فرمائے جو کمزور حدیثوں کو امت میں چلنے نہیں دیتے اور بے بنیاد اعمال کو امت میں رواج نہیں ہونے دیتے. لیکن اس مزاج کے محتاط ترین علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بے بنیاد نہیں ہے. یقینی طور پر اس رات کی کچھ فضیلت ہے اور اس دن کی کچھ فضیلت ہے، اور جو بات سینکڑوں ہزاروں صفحات کا خلاصہ یا عاجز پورے اعتماد کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے وہ یہ کہ یہ رات اللہ کی بندوں کی طرف خصوصی توجہ کی رات ہے. لہذا بندوں کو بھی اس رات کو اللہ کی طرف خاص توجہ میں گزارنا چاہیے. اللہ کی توجہ ہوگی تو دینے کے لیے ہوگی اور بندوں کی توجہ ہوگی تو مانگنے کے لیے ہوگی. مفسر ابن جریر طبری نے اور امام بہقی نے اپنے حدیث کی مشہور کتاب شعب الایمان میں حضرت عثمان ابن محمد ابن مغیرہ ابن الاخفش سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انسانوں کی جو سال وفات ہوتا ہے یہ طے کیا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں. علماء نے تشریح کی ہے اس کو اس طرح کہ طے تو وہ ہوتا ہے تقدیر ازلی میں، لیکن اگلے پورے سال کن کن لوگوں کی زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، اگلے پورے سال کن کن لوگوں کی موت کا وقت آنا ہے، یہ شعبان سے شعبان تک کا پوری فہرست موت دینے کے ذمہ دار فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان کا مہینہ اور 15ویں شعبان کی رات اپنی موت کی یاد کی رات اور موت کی تیاری کی رات اور توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو منانے کی رات. اور یہ گویا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک سال تو اور گزرا، اب پتہ نہیں جو آنے والا سال ہو یہ شاید میری زندگی کا آخری سال. شعبان کا دن 15واں شعبان کا دن اور رات خاص طور پر اپنی موت کی یاد کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں معافی اور تلافی اور توبہ اور استغفار کی رات ہے، اور معافی اور تلافی اور توبہ اور استغفار کا دن ہے. اسی حدیث کے اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا حتی ان الرجل لینکح ویولد له وقد خرجت فی الموتى. یہاں تک کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسی سال کے دوران اس کا نکاح ہوتا ہے اور پھر اس کے ہاں کوئی بچہ یا بیٹا یا بیٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے نہیں پتا ہوتا اس کے اگلے شعبان سے پہلے انتقال کا وقت لکھا جاتا ہے. یہ بات بھی جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ کہ اے لوگوں اپنی خوشیوں کے درمیان اپنی موت کو بھول مت جائے. اور جو انسان اپنی خوشی کے وقت میں بھی موت کو نہیں بھولے گا یہ وہ ہے جس کے دل میں واقعی اللہ کی یاد جم گئی. ورنہ ہم عام غافل لوگ تو اپنے رشتہ دار کے جنازے میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی اپنی موت ہم یاد نہیں رکھ پاتے. اور وہ انسان جس کے دل کو نسبت کا نور ملا ہے، جس کو اللہ کا تعلق ملا ہے، وہ اپنے نکاح کے دن بھی اپنی موت نہیں بھول پاتا. مشہور تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی.
اس میں کئی حوالوں کے ساتھ ایک روایت درج کی گئی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد فرمایا کرتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر، تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان، تمام معاملات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں کرتے۔ ہمارے اور آپ کے کتنے مسائل الجھے ہوئے، کتنی ہماری ضروریات ہیں۔ کسی کے ہاں کچھ بیماریوں کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاں روزی کی تنگی کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، کسی کے میکے اور سسرال کے اختلاف کا مسئلہ ہے، کسی کو مکان کی ضرورت ہے، کسی کو روزگار کی ضرورت ہے، کسی کو اچھے رشتے کی تلاش ہے، کوئی کسی کی دشمنی اور حسد کا شکار ہے۔ ہزاروں مسئلے ہیں دنیاوی۔ پھر ان دنیاوی مسئلوں سے آگے بڑھ کر سوچیں ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کو تقویٰ مل جائے، ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے، ہمارا گناہوں سے پیچھا چھوٹ جائے، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے، ہماری عادتیں سدھر جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارے گھروں میں خوشیوں بھرا ماحول آ جائے، نماز کا اور تلاوت کا ماحول آ جائے۔ بہت مسائل ہیں دنیاوی بھی اور دینی۔ اور فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، معمولی شخصیت نہیں ہے، کہ سارے معاملات میں آخری فیصلہ شعبان کی رات میں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسا ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی آپ کا کیس چل رہا ہے، کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے اور فائل فلاں آفیسر کے پاس ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ فیصلے کی اور دستخط کی یہ ہے۔ اس ڈیٹ جب قریب آئے گی وہ تاریخ، اور وہ تاریخ آئے گی تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ آپ چین سے رات میں سوئیں گے؟ جو ممکن تدبیر آپ کر سکیں گے، اس سے فون کروائیں، اس سے فون کروائیں، اس سے سفارش کروائیں، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی آج اتنے بجے تک تو دستخط کرنی ہے، اس کے آگے تو یہ روک ہی نہیں سکتے فائل۔ تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ اس وقت تک آپ کے فیور میں آپ کے لیے کوئی آرڈر ہو جائے۔ یوں سمجھیے کہ جو ہماری فائلیں دنیا اور آخرت کے معاملات کی ہیں، آج ان کے اوپر فائنل آرڈر ہو کر ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے وہ متعلقہ افسروں کو سپرد کرنے والے ہیں رب العالمین۔ لو بھائی لو۔ اور یہ بات اگر راز میں رہتی تو ہم کو خبر بھی نہ ہوتی، مگر پھر ایک مرتبہ اللہ کی رحمت پر قربان جائیے کہ انہوں نے اپنے محبوب کی زبانی اس بات کو ہم اور آپ تک پہنچا دیا کہ بھئی اب کچھ نہ پھر نہ کہنا کہ ہم کو خبر نہ ہوئی۔ ہم نے تم کو یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت تک موقع ہے، تم اگر ہماری خوشامد کر لیتے، توبہ کر لیتے، صدقہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، وہ رات اعتکاف میں گزار لیتے، بجائے گھر پہ سونے کے مسجد میں روتے، تڑپتے، گل گراتے، توبہ کرتے اور پھر روزہ رکھتے، تو میں اس رات تک روکے ہوئے تھا فائل تمہارے انتظار میں، تم نے رابطہ ہی قائم نہیں کیا، میں نے فائل کو آگے بڑھا۔ اس کے بعد فیصلہ نہیں بدلا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث موقوف ہے، عبداللہ ابن عباس کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہما، تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلى أربابها ليلة 27 من شهر رمضان۔ فائنل فیصلہ 15 شعبان کی رات میں ہوتا ہے اور ذمہ دار فرشتوں کے افسروں کے حوالے 27ویں رمضان کی 27ویں شب میں وہ فائل کر دی جاتی ہے۔ اللہ فائنل فیصلے، دو باتیں عرض کرتا ہوں، جو علماء بیٹھے ہیں وہ غور سے سنیں اس بات کو۔ محدثین کا تقریباً متفقہ یہ
فیصلہ ہے کہ جو باتیں صحابہ کرام ایسی کہیں، جو باتیں وہ خود سے کہی نہیں سکتے تھے اگر انہوں نے اللہ کے رسول سے نہ سنی ہو، جو باتیں غیبی قسم کی ہیں، اگر وہ کوئی صحابی بیان کرتا ہے خود اور اس وقت وہ نہیں کہتا قال رسول اللہ، تب بھی مانا جائے گا کہ یہ بات ان صحابی نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہوگی، یقیناً یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول سے سن کر کہی۔ اب اتنی بڑی بات کہ ایک رات میں اللہ فیصلہ کرتے اور اتنے دن روک کر اس کے بعد 16 رات میں وہ حوالے کر دیتے، یہ اتنی بڑی بات سیدنا عبداللہ ابن عباس یا کوئی بھی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ تو چاہے روایت کے الفاظ میں یہ نہ ہو کہ قال رسول اللہ، اور روایت اصول حدیث کے اصطلاح کے مطابق یہ مرفوع حدیث نہ ہو، پھر بھی یہ مانا جائے گا کہ یہ بات فرمائی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء نے ایک اور امید دلائی جو فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ فائل کو اپنے پاس روکے رہتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اب 27 رمضان تک کا وقت ہے، اب یہ گویا 15 شعبان جو بقیہ دن بچے اس میں بھی بندہ خوب صدقہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ خوب توبہ کر رہا ہے، پھر رمضان کے دن اچھے گزار رہا ہے، رحمت کا عشرہ گزرا، مغفرت کا عشرہ گزرا، آخری عشرہ بھی آ گیا، 27ویں شب بھی آ گئی، شب قدر بھی آ گئی، اس نے خوب جی بھر کے نیکیاں کی، یہاں تک کہ اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ نے پھر اس فائل کو جو حوالے کیا، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فائل عذاب کے فیصلے کے ساتھ حوالے نہیں ہو، بشرطے کہ بندے نے 15ویں شعبان کے دن سے لے کر رات سے لے کر اور رمضان کے آخر تک اپنی طرف سے مانگنے میں اور نیکیاں کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر گزرے ہیں اور بہت محتاط ہیں روایات کے نقل کرنے میں، بہت محتاط ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ ينزل اللہ جل ثناؤہ لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں دنیاوی آسمان تک خود اتر کر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اس دن ہر شخص کے لیے جو اللہ کی طرف گویا متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ إِلَّا إِنسَانًا فِي قَلْبِهِ شَحْنَاءٌ أَوْ مُشْرِكًا بِاللَّهِ، صرف 2 طرح کے انسانوں کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ انسان جس کے دل میں کسی دوسرے سے بغض، عداوت اور کینہ، جو کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہو، کسی کا دشمن بنا ہوا ہو، کسی کے خلاف اس کے دل میں ایک بخار اور غبار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے آج کی رات میں بھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہو، شرک اور کینہ، یہ 2 گناہ آج کی رات میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ بعض اور احادیث میں جو شاید میں آگے نقل بھی کروں، اس میں شراب یا کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال بھی داخل ہے۔ ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے تو اس کی معافی بھی آج کی رات بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے چھوڑ دینے کا عزم کر لینے اور توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسر ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت محدث امام
بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب شعب الایمان میں درج کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی کا ارشاد ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات کو ذرا نمازیں پڑھا کرو. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی رات کے اصل اعمال کیا ہے. کسی بزرگ کی زبانی کوئی بات نقل کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کا ارشاد حاضر خدمت ہے. فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. رات میں نمازیں پڑھو اور دن روزے کی حالت میں گزارو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت میں آسمان دنیا پر اتر کر تشریف لاتے ہیں اور پھر اس وقت اللہ خود صدا لگاتے ہیں کوئی ہے معافی مانگنے والا جس کو میں آج معاف کروں. کوئی ہے کسی پریشانی میں پھنسا ہوا کوئی شخص، میں آج اس کی عافیت کا فیصلہ کر دوں، پریشانی سے اس کو چھٹکارا دینے کا حکم دے دوں. کوئی ہے جو روزی کا مجھ سے سوال کرے اور آج میں روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دینے کا اعلان کر دوں. الا مستغفر فاغفر له، الا مبتلا فاعافيه، الا مسترزق فارزقه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آج کے دن مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک. اس میں بھی اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے. ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بندے تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، پوری رات جاگنا سب کے لیے مشکل ہوگا. اب اگر کسی نے مغرب سے عشاء تک دعا میں وقت گزار لیا، اس نے بھی کوئی 15ویں شعبان کو دعا مانگ لی. کسی نے عشاء کے بعد 1-2 گھنٹے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگ لیا، اس کو بھی آج کی رات کی فضیلت مل گئی. کہ کوئی فجر عشاء کے بعد جلدی سو گیا اور پھر آخر شب میں اٹھ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنی لو لگا لی، کچھ اپنی ضرورتیں مانگ لی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، وہ بھی آج کی رات کے فیض سے محروم نہیں رہے گا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات کوئی جاگے، اور کوئی پوری رات جاگے تو بہت فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تھوڑا سا آرام بھی اس کے لیے ضروری ہے تو اس کو اجازت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایک خاص واقعے کے پس منظر میں کہ اللہ کے رسول آج کی رات کی کیا خاص بات ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے قبیلے کلب کی بکریوں کو دیکھا ہے؟ عربوں میں بکری پالنے کا عام رواج تھا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. گوٹ فارمنگ یہ ان کا ایک کاروبار تھا. سب سے زیادہ تعداد بکریوں کی ہوتی تھی قبیلے بنو کلب والے. اللہ جانے کی پیداوار زیادہ تھی، اس علاقے کی گھاس میں کوئی خاص اثر تھا. ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھی، ہر بکری پالنے والے تھے. یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی. اللہ کے رسول پھر عجیب بات، ان بکریوں کے بدن پر سب سے زیادہ اون ہوتا تھا. اون جو ان کی کھال ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ اون والی ہوتی تھی، اس میں سب سے زیادہ ریشے ہوتے تھے. بکریوں کی تعداد سب سے زیادہ اور ان کے جسم پر جو کھال ہے اس کی اون اور ریشے بھی سب سے زیادہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کا جو اون ہے ان اون کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ فرمایا ان اون کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ آج کی رات میں بندوں کے گناہوں کو معاف فرما. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت اور نقل کی ہے. سب سے زیادہ جہاں تک میرا اندازہ ہے 15ویں شعبان کی شب کے بارے میں بہت محنت کر کے امام بہقی نے شعب الایمان اپنی کتاب میں
آج کی رات کے بارے میں احادیث جمع کی، بڑی محنت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا انس ابن مالک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان سے، حضرت عائشہ سے، اتدرین ما هذه اللیلہ، جانتی ہو آج کی رات کیا ہے؟ یہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بنو کلب کی بھیڑوں بکریوں کے اون سے بھی زیادہ بندوں اور بندیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آنے سے پہلے مغفرت کروا لینے کا ایک موقع دے گا۔ اب بندہ جس کی مغفرت پہلے ہی ہو چکی، جب رمضان آئے گا تو گویا وہ اس کی روحانیت ترقی کرنی شروع ہو جائے گی پہلے لمحے سے، اس کی حیوانیت کمزور ہونی شروع ہو جائے گی پہلے لمحے سے، اس کا اعمال نامہ تو صاف کیا جا چکا، گناہ معاف ہو چکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہو چکا۔ اس کے لیے تو رمضان مبارک جو شروع ہوا تو ترقیاں ہی ترقیاں پہلے لمحے سے اس کے نصیب میں آ جائیں انشاءاللہ۔ دن کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث روایت کے مطابق روزے کے بارے میں ایسی بات فرمائی کہ کس کو شوق نہیں آ جائے گا اس بات کو سننے کے بعد روزہ رکھنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 15ویں شعبان کے دن موت کا دن اور تاریخ طے ہوتی ہے، وقت طے ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں، اور ایک اور بات فرمائی کہ 15ویں شعبان کے دن میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے، وہ پورے سال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ میں ایک بات سوچا کرتا ہوں، یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں ذرا ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک چھوٹے سے طالب علم کا خیال ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ رات میں اعمال نامہ اپنے پاس منگواتے۔ پہلے اللہ نے موقع دیا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں بندے معافی مانگنے میں معاف کر دوں، اور دن میں اعمال نامہ اپنے پاس طلب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری موقع اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بندوں اعمال نامہ میرے سامنے تمہاری فائل پٹک ہونے سے پہلے آخر میں بھی تم معافی مانگ لو گے تو میرے پاس جو اعمال نامہ آئے گا اس میں لکھا ہوگا کہ مغفرت ہو چکی، میرے سامنے تمہارا کوئی گناہ پیش ہی نہیں ہوگا۔ بندو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے کوئی گناہ کو تمہارے اعمال نامے میں دیکھوں، بندو میں ہر ممکن تدبیر کر رہا ہوں، بندو ذرا میری مدد تو کرو، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، کچھ تو میرا ساتھ دو۔ کیا تم میرے اوپر یہ الزام لگواؤ گے کہ بلا وجہ معاف کر دیا؟ یہ الزام تو میں اپنے اوپر نہیں لگنے دوں گا۔ پھر دوسرے بھی تو کہیں گے ہم تو اس رات میں شراب پیتے رہے، یہ صاحب تو اس رات میں شراب پیتے رہے، سوتے رہے، اور آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ نہیں بھائی، مجھے بہانہ چاہیے تم کو معاف کرنے کا۔ اگر میں تمہارے اعمال کا جائزہ لینا شروع کر دوں گا تو تمہارے ولیوں کی بھی مغفرت نہیں ہو پائے۔ کون ہے جو اللہ کے حق کے مطابق ایک سجدہ کر سکتا ہے؟ اللہ اور ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا ہے، کیا فاصلہ ہے؟ کوئی حیثیت ہے ہماری اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے وہ ملک الملوک، وہ جبار، وہ قہار، وہ خالق ارض و سما، ایک بہت عجیب الشان بادشاہ کا تصور کیجئے، جس کی فوجیں ہوں، ہتھیار ہو، لشکر ہو، طاقت ہو، ممالک پر اس کا قبضہ ہو، پتے پتے پر اس کا حکم چلتا ہو، اور وہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہے، دربار لگائے، اور اسی محل کے کسی کونے میں کسی فقیر کی جھوپڑی میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہے۔ اس کیڑے اور بادشاہ کے درمیان جو فاصلہ ہے
رب العالمین کی قسم اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ. ہمارا کیا ہے یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے رحمت کہ وہ فائل طلب کرنے سے پہلے رات بھر موقع دے رہا ہے. معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، کل تمہاری فائل میرے پاس آئے گی، معافی مانگ لو. میں آ گیا، میں انتظار کرتے کرتے میں نیچے آ گیا، میں خود آ گیا، اتر کے آ گیا، میں خود آواز لگا رہا ہوں، میں خود پوچھ رہا ہوں مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے معافی مانگ لو. پریشانیوں کو اس سے کہنے کے بجائے مجھ سے کہو، اتنے مسائل میرے سامنے رکھو. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اللہ عبدیت اللہ کے رسول کی کہ جب میرا اعمال نامہ میرے مالک کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میرا روزہ ہو. کوئی جج ہو اور اس کی عدالت کے کٹہرے میں کوئی مجرم، کوئی ملزم پیش ہو اور جج انداز لگا لے کہ ملزم بھوکا ہے، پیاسا ہے، پتہ نہیں کب سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، ضعیف کمزور لاغر ہے بیچارہ، تو اچھے سخت مزاج جج کو بھی ایسے خستہ حال ملزم پر رحم تو آ ہی جائے. کم سے کم اتنا تو کہہ دے گا پولیس والوں سے کہ بھائی اسے کھڑا مت رکھو، کرسی میں بٹھا، اس کو ایک گلاس پانی پلاؤ، اتنا تو کہہ دے گا. حضور نے ہم کو یہ عبدیت سکھائی ہے. حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب پیش ہو تو میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، شاید اللہ مجھے بھوکا پیاسا دیکھ کر ہی میرے اوپر رحم تھا کہ مجھے معاف کر. شاید کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ آج کی رات قبرستان جانا وہ بھی تو شاید آج کی رات کا عمل ہے. میں پہلے بھی اس بات کو اس مسجد میں ہی صاف کر چکا ہوں، مگر پتہ نہیں آج جو لوگ بیٹھے ہوں وہ اس وقت تھے کہ نہیں. میں پھر عرض کروں، یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات میں قبرستان گئے، اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ اکیلے گئے تھے، کسی اور کو آپ نے نہ پہلے بتایا نہ بعد میں کوئی ترغیب دی، نہ صحابہ کرام نے یہ جاننے کے باوجود کہ پچھلے سال شعبان کی 15ویں رات میں آپ قبرستان گئے تھے، نہ اگلے سال کوئی ایک صحابی بھی آج کی رات میں قبرستان گیا. آپ کو پتا ہے کس طرح چھپا کر گئے تھے اللہ کے رسول قبرستان. آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، چپکے سے اٹھ کے نکلے، ایسی کوشش کی کہ عائشہ کو کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ آپ کے عام اخلاق. ہم جو شوہر لوگ ہیں ان کا تو مزاج یہ ہے کہ ہم جب جاگ رہے ہیں تو تم بھی جاگو. وہ مننے کی اماں سو رہی ہے پڑی کم بخت، دیکھ رہی ہے کہ میں 1 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں. شوہر کا مزاج یہ ہے کہ میں جاگوں تو تم بھی جاگو. کیوں جاگے بھائی؟ آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ سزا بھگتیے. آپ جاگیے، میں کیوں جاگوں؟ میں اس لیے جاگو کہ تم میری بیوی ہو، اور اس لیے جاگوں کہ میرا جیسا جلاد شوہر تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے. جاگو. اور اللہ کے رسول کا مزاج یہ ہے کہ عائشہ کی ابھی آنکھ لگی ہے، مجھے جانا ہے قبرستان، اس کو تو نہیں جانا. تو دبے قدموں آپ اٹھے. اب عورت تو پھر عورت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور عورت اتنی شکی نہ ہو تو پھر محبت کا مزہ ہی کیا. ایک تو حضور کا اٹھنا اور بھی چپکے چپکے چڑھنا. حضرت عائشہ کو لگا کہ یہ کہیں اور جا کے، یہ میری رات ہے، یہ میری باری میں کہیں اور جائے. تو حضرت عائشہ بھی تو ماشاءاللہ انہی کی بیوی تھی.
وہ بھی چپ کے پیچھے پیچھے، اور تلاش میں کہ یہ گئے کہاں ہیں. بعد میں لڑائی ہوگی اس سے جس کے پاس گئی تھی کہ تم بلا لیتے ہو، میں تو تمہاری رات میں نہیں بلاتی. اسی لیے کہتے ہیں بھائی ایک شادی پہ اکتفا کرو، جیل نہیں پاؤ گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کر تو لی تھی، لیکن بعد میں نصیحت لکھ کر گئے ہیں کہ میرے عمل پر عمل نہ کرنا، میرے قول پر عمل کرنا، ایک ہی کو نبھا لو تو بہت ہے. ورنہ وہ جانتے تھے کہ ان کے مریدین عورتوں کی چیز پر عمل کریں گے نہیں، کہیں گے ہمارے حضرت نے 2 بیویاں کی، ہم تو اپنے شیخ کا اتباع کریں گے. نہ تہجد میں اتباع ہے، نہ تقوی میں اتباع. اتباع ہے تو 2 بیویوں میں اتباع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 حضرت عائشہ کی چاہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہوئے اور آپ کسی اور عالم میں چلے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضور اس وقت کیا دیکھ رہے تھے، عالم بالا کے کون سے حالات ان پر کھل رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، میں دنیا میں کوئی نہیں جانتا. حضرت عائشہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے رسول اس وقت کسی اور عالم. حضور پر بار بار ایسی کیفیات آتی، فرشتوں سے گفتگو، فرشتوں کا مشاہدہ، عالم بالا عالم ارواح کا مشاہدہ، کیا تجلیات تھی اس وقت، کیا ہو رہا تھا. حضرت عائشہ چپ چاپ واپس آئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ عائشہ میرے پیچھے ہے. وہاں کچھ نہیں کہا، بعد میں آ کے ایک مارا، کیا کہاں تھی، کیا کرنے گئی تھی تم میرے پیچھے پیچھے. حضرت عائشہ نے کہا آپ تو سمجھ گئے میں بہت غیرت مند عورت ہوں، مجھے لگا کہ آپ میری باری میں کہیں اور جا رہے ہیں. تب حضور نے فرمایا عائشہ الامر اعظم من ذلک، معاملہ اس سے بہت زیادہ سنگین ہے. آج کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. میں اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگنے گیا تھا، مغفرت کی دعائیں مانگنے گیا تھا، اور پھر بقیہ رات آپ نے اپنے حجرے میں لمبے سجدوں میں لمبی دعاؤں میں گزاری. اسی لیے علماء محققین نے لکھا ہے کہ آج کی رات کا خاص عمل لمبی نماز پڑھنا ہے، طویل نماز پڑھنا، زیادہ رکعات پڑھنا اور لمبی نمازیں پڑھنا. جتنی صورتیں یاد ہوں ایک رکعت میں پڑھیں، جتنا لمبا قیام کر سکے کریں، اس کے بعد جتنا لمبا رکوع کر سکے کریں، روئیں گڑ گڑائیں، اپنی یاد والی دعائیں رکوع میں پڑھیں. سبحان ربی العظیم 9 بار، 11 بار، 13 بار، 17 بار، 21 بار، جتنی بار پڑھ سکے پڑھیں، دیر تک پڑھیں. اللہ سے خوب مانگے خشع لک سمعی و بصری و فؤادی، خوب مانگے اللہ. اور پھر کھڑے ہو، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، لمبا قوما کریں، دیر تک کھڑے رہیں. اگر آپ کو عربی کی دعائیں زیادہ یاد نہیں ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی کھڑے ہو کے پڑھتے رہیے. اللہم لک الحمد، 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 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لمبا قوما کیجیے اور پھر سجدے میں جائیے تو لمبا سجدہ کیجیے. شعبان کی رات کی نماز میں اتنے لمبے سجدے کیے تھے اللہ کے رسول نے، حضرت عائشہ کو بار بار یہ شبہ ہوتا تھا اب کے سجدے میں شاید اللہ کے رسول کا انتقال ہو. کتنا لمبا سجدہ. اور ایک اور خاص بات، لمبی نمازیں اپنے لیے دعائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جس کے لیے چاہیں مانگیں. اور خاص طور پر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، دن بدن ایسے آثار آ رہے ہیں جو میں بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آسمان سے فتنوں کی بارش ہو رہی.
انسان صبح کسی حالت میں ہوتا ہے، شام کو بدل جاتا ہے، صبح کو وفادار ہوتا ہے، شام کو غدار ہوتا ہے، صبح کو ایمان والا ہوتا ہے، شام کو کافر بن جاتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، اور دلوں پر شیاطین کے حملے اتنی بھیانک طریقے پر ہو رہے ہیں کہ اگر ایک دن بھی کوئی بچ کے نکل گیا تو غنیمت ہے۔ آج کے زمانے میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جس کا انتقال ہو جائے وہی خوش نصیب۔ اتنا عجیب حالت۔ دجال کی آمد سے پہلے جتنے حالات اللہ کے رسول نے بیان کیے تھے سب تقریباً سب تیزی کے ساتھ عجیب کیفیات ہیں، ناقابل یقین واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، ناقابل تصور، آدمی خواب میں نہیں دیکھ سکتا وہ ہو رہا۔ اس لیے آج کی رات اپنے لیے شیطان سے حفاظت کی بہت دعائیں، بہت دعائیں۔ امت کے لیے بھی مانگیں، پورے عالم اسلام پر عجیب حالات ہیں، اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے، کچھ تو خون ہے، عجیب طرح کے ہنگامے ہیں، عجیب طرح کی بدامنی ہے، عجیب غریب قسم کے حالات ہیں۔ وہاں کے لوگ خود حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کون اکسا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا۔ یہ ایک غیبی نظام ہے، اور شیاطین کو جو طاقت اور چھوٹ اس وقت ملی ہوئی ہے، ذرا سا بندہ گنہگار بنا اور جھوٹا بنا بس شیطان کی گرفت میں آیا۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کیا میں تم کو بتاؤں کہ کس کے اوپر شیاطین کا چڑھاوا ہوتا ہے؟ تنزل الشیاطین، فوجوں کی فوجیں کس کے دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے؟ کون ہے وہ؟ علی کل افاک اثیم، ہر وہ شخص جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور بہت زیادہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے اور جس کا اندر بگڑ چکا ہے، وہ شیاطین کی پکڑ میں ضرور آئے گا، لازماً آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت۔ اس لیے اللہ نے اچھا موقع دیا کہ آج اس عاجز نے اپنے کو بھی یاد دلایا، آپ کو بھی یاد دلایا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ گل گلا کر معافی مانگے، توبہ کرے، اور آج یہ دعا مانگے کہ اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے نجات کی رات بنا، براءت کی رات بنا دیجئے، جہنم کی آگ سے چھٹکارے، نفاق سے، گناہوں سے پیچھا چھٹنے کا اے اللہ آج کی رات بنا دیجئے، اور اچھی رات گزروا دیجئے، اور کل کا دن اچھا گزروا دیجئے، مقبول قیام آج کی رات میں اور مقبول روزہ کل کا اے اللہ عطا فرما دیجئے۔ پھر شعبان کے بقیہ دنوں میں بھی ممکن حد تک روزے رکھ لیجئے، پھر رمضان آئے تو ہو سکتا یکسو ہو جائے۔ کوشش کیجئے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ یکسو ہو کر بس اپنی حیوانیت کو کم کرنا اور اپنی روحانیت کو بڑھانا۔ روحانیت بڑھتی ہے تراویح سے، قرآن سے، تلاوت سے، ذکر سے، روزے سے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے سے، اللہ والوں کو محبت سے دیکھنے سے، اور حیوانیت بڑھتی ہے جن کاموں سے وہ ہم سب جانتے ہیں، ان کاموں کو گھٹا دینا رمضان میں، اور ان روحانی اعمال والوں کو روحانیت کو بڑھانے والے اعمال کو بڑھا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات پر بہت توجہ کریں۔ اس وقت بھی اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو حقیقی دعا نصیب فرما، اللہ ہمیں حقیقی دعا نصیب فرما دے، اللہ ریاکاری والی دعا سے بچائے، اللہ حقیقی دعا نصیب فرما دے، ہر دعا کو قبول فرما لے۔ اور وہ بات جو میں نے ابھی چھیڑی تھی قبرستان کی سنت والی بات، قبرستان جانا، یہ بڑی شدید غلط فہمی ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اس طرح کیا ہو کہ دوسرے صحابہ نے اس کی نقل کی، جو اعمال تنہا اللہ کے رسول نے کیے، دوسروں کو ترغیب نہیں دی، بتایا تک نہیں، اگلے سال بھی دوسرے صحابہ نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا، تو صحابہ سمجھ گئے کہ گویا یہ عمل ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کوئی انسان اتفاقاً آج پہنچ جائے قبرستان، میں اس کو حرام نہیں کہتا، مگر اس کو سنت کا درجہ دینا، اس کی کوئی اہمیت سمجھنا
اور پھر اجتماعی طور پر جانا اور وہ سب تماشے کرنا جو اس وقت امت کا ایک طبقہ کرنے لگا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ فرمائے. اصل عمل وہ ہے جو میں نے احادیث پڑھ کر سنا. ایک بھی روایت میں پھر کہتا ہوں, ایک بھی روایت میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا. یہ تو روایت میں ابھی آپ نے سنا, اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها, جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں نمازیں پڑھو, دن میں روزے رکھو. آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فزوروا فيها موتاكم فزوروا فيها مقابركم, تو اس رات میں قبرستان جایا کرو. کسی ایک روایت میں, کسی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ترغیب نہیں دی اس بات کی کہ بھائی 15ویں شعبان کو قبرستان جایا کرو. تو ہمارے آقا اور ہمارے رہبر, ہمارے مطاع, ہمارے مقتدی, ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے جس رات میں, اس رات میں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ کرے کہ ہم وہ کرنے لگے, اور جو کل کے دن میں حکم دیا ہے وہ کرنے لگے. اور جن کاموں کا آپ نے ہم کو حکم نہیں دیا, ہم اپنی اوقات سمجھے, ہم اللہ کے رسول کی ان کاموں میں نقل کرنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے جو خصوصیات رسول کی. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت تھی, تو کیا یہ بھی سنت ہے؟ یہ حضور کی خصوصیت ہے. امت کے علماء نے بہت سی چیزیں لکھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص. خود قرآن نے کہا خاصۃ لک من دون المؤمنین, یہ جو اجازت ہے یہ اے محمد تمہارے لیے خاص ہے. یہ اجازت بقیہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. ایک اور چیز کی اجازت تھی حضور کو. ایک خاتون, ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کی نکاح میں پیش کرتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں قبول کرتا ہوں, ہو گیا نکاح. اب کوئی کہے کہ بھئی اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اپنی گرل فرینڈ کو فون کر کے بلائے کہ آؤ تو اپنے نکاح میں, میرے نکاح میں اپنے کو پیش کرو, اور وہ آ جائیں میک اپ کر کے اور کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں پیش کیا اور آپ نے کہا میں نے قبول کیا, اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو انشاءاللہ پہلے بایاں پیر کاٹا جائے گا, پھر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا, پھر مرغا بنایا جائے گا, پھر الٹا لٹکایا جائے گا, پھر نیچے سے آگ, اوپر سے کڑوا تیل ڈالا جائے گا. اس کو یہ سنت کہتے ہیں, یہ دین کا مذاق ہے, یہ تماشا ہے. لوگ عجیب طرح سے حرکتیں کرتے ہیں. آج کے دن قبرستان جانا اور یہ کہنا کہ مردوں کے پاس ان کی ارواح آتی ہے. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر دروازے اور کھڑکی پر ایک بہت ڈراؤنی شکل صورت کی کوئی مورتی لٹکی ہوئی, بہت خطرناک, زبان نکلی ہوئی, دانت, سینگے, جیسے ہمارے یہاں کالی دیوی اور درگا دیوی اور 70 ہاتھ اور 72 زبانیں. جو بچہ دیکھ لے تو پیشاب نکل جائے اس کا. میں نے کہا بھائی یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب چھٹے ہوئے بیوقوف ہمارے ملک میں ہی پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں تو وہ ہوتا ہے جو ہندوستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ یہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ آج ان کا عقیدہ ہے کہ آج خبیث روحیں وہ نکلتی ہیں اور وہ جس گھر میں کچھ جائیں اس گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کسی کو ہارٹ اٹیک, کسی کو شوگر, کسی کو کینسر, کسی کا کاروبار فیل, کسی کی کار جل جائے گی, کسی کو کیس چل جائے گا, گیا وغیرہ. اچھا پھر اس کا علاج یہ ہے کہ یہ جو ڈراؤنی مورتیاں لٹکا دی جاتی ہیں تو وہ خبیث ہوئے ہیں اس گھر میں نہیں جاتے. میں نے کہا جس گھر میں یہ ڈراؤنی مورتیاں لٹکی ہوں وہاں کسی خبیث روح کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو اندر جتنے ہیں وہ سب خبیث ہیں اور باہر بھی خبیث لٹکا ہوا. وہاں کسی مزید خبیث کی خدمات کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو سیلف سروس کر رہے ہیں لوگ. تو پتہ چلا کہ یہ پاگل پن صرف ہمارے یہاں نہیں ہے,
روحیں آتی ہیں اور فنا آتی ہیں اور دماغ آتی ہے. کیا تماشا ہے؟ یہ بالکل ہندوستان والا اسلام ہے، میڈ ان انڈیا اسلام. یہ اسلام کا ہندوستانی ایڈیشن ہے. کیونکہ جب یہاں مسلمانوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے ہاں تو روحیں آتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں آتی. آپ کے یہاں کب آتی ہے؟ ان کا دسہرے میں آتی، دیوالی میں آتی. ان کا ہمارے یہاں 15 شعبان میں آتی. آپ کے یہاں دیے کب جلتے ہیں؟ ان کا وہ دیوالی میں جلتے ہیں، ہم 15 شعبان میں جلائیں گے. اچھا آپ کے یہاں پٹاخے کب چھوڑے جاتے ہیں؟ ان کا دیوالی میں چھوڑے جاتے ہیں، ان کا ہم 15 شعبان میں چھوڑیں گے. یہ بالکل نقل ہے، سراسر احساس کمتری ہے. محمد رسول اللہ کی امت کو کسی دوسری قوم سے کچھ بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین مکمل ہو چکا، ہماری شریعت مکمل ہو چکی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بچائے، جہالت سے بچائے، خرافات سے بچائے، اور آج کی رات، کل کا دن اور شعبان کے بقیہ دن اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق روزے میں ذکر و دعا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.